ربانی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایک نعت بھی ہے اور ہمارے لیے اس میں زبردست تعلیم اور سبق بھی ہے۔ نعت اس لیے ہے کہ یہ مقام مدح ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا مقام ہے۔ مقام مدح میں نعت بھی ہوتی ہے اور پھر اس میں اس وقت جو وصف بیان ہوتا ہے وہ خاص بھی ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کا وصف خاص ہے۔ مقام مدح میں، تعریف اور توصیف کے مقام میں جب کوئی وصف بیان کیا جاتا ہے تو وصف خاص ہو جاتا ہے، یعنی وہ دوسرے میں نہیں پایا جا سکتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں اور آپ کے احوال میں ہی پایا جائے گا۔ تو یہ خلق عظیم کا جو مرتبہ ہے یہ ان اوصاف میں سے ہے جو اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیے گئے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولان اعظام علیہ السلام وہ بھی آپ کے اوصاف مخصوصہ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں۔ کچھ اوصاف وہ ہوتے ہیں جن میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں، یعنی اور انبیاء بھی اس میں شریک ہیں، آپ کی ذات میں بھی موجود ہیں اور انبیاء کرام کے اندر بھی موجود ہیں، مگر پھر آپ کے وہ اوصاف بھی ہیں جس میں صرف آپ تنہا ہیں، اکیلے یکتا، اس میں ایک یہ خلق عظیم والا ہونا، صاحب خلق عظیم ہونا۔ اخلاق تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے عالی تھے اور بلند تھے، اور کسی کے اخلاق میں یا کردار میں کوئی نقص اور عیب نہیں پایا جا سکتا تھا، مگر جو مرتبہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے خلق کریم اور اخلاق عظیم کا دائرہ پوری دنیا کو اپنے احاطے میں لیتا۔ آپ تک پہنچتے پہنچتے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی توسیع فرما دی کہ وہ جہاں اور انبیاء کرام کی تعلیمات، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے اصول اور ضابطے اور ان کی زندگی کا ماڈل، نمونہ اور مثال ان کی مخصوص قوموں کے لیے خاص ہوا کرتا تھا، اور ان کے اپنے اپنے زمانوں کے لیے وہ مثال بنا کرتا تھا، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام زمانی اور مکانی جو تحدیدات تھیں اور حد بندیاں تھیں اور لمیٹیشنز تھیں وہ ختم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ختم ہو گئے، اور آپ کی یہ تعلیم اور آپ کی یہ مثالیت، یہ آئیڈیلزم اور یہ مثالیت اور یہ ماڈل ہونا آپ کا، یہ پوری دنیا کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے مثال بن گیا، قابل عمل، قابل تقلید، مثال و نمونہ بن گیا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا تاکہ اخلاق کی جو قدریں ان کو مکمل کر دوں۔ تو آپ متمم اخلاق بھی ہیں، صاحب اخلاق بھی ہیں اور متمم اخلاق بھی ہیں۔ متمم کا مطلب مکمل کرنے والا، تو جو صاحب اخلاق ہو کر پھر متمم اخلاق بھی ہو، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم فرمایا، اسی کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
تو وہ تتمیم یا اتمام یا اس کا کمپلیشن یہ ہے کہ وہ جو پہلے محدود دائرے تھے اس تعلیم کے اور اس تہذیب کے، آپ نے اس کو لامحدود کر دیا، اس کو آفاقی بنا دیا۔ چنانچہ آپ نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی حیات طیبہ کو، آپ کی سیرت مبارکہ کو، آپ کی زندگی کو تمام جہتوں پہ حاوی رکھ اور بھرپور زندگی اور آپ کی حیات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں سب کے لیے مثال بنتی چلی جائے، اور تمام ان حالات سے آپ کو گزارا گیا جن حالات سے دنیا کو بہرحال گزرنا پڑتا ہے، نرم گرم ہر قسم کے حالات ہیں، ہر قسم کے، سخت بھی نرم بھی، اور